بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے تھے ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ ابو جہل اور اس کے دوست آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ کون جو ہے اس نبی پر یعنی اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دے گا۔ اونٹ کی اوجڑی، کوتلا جو بولتے ہیں ہم لوگ، بکری کی جو اوجڑی رہتی ہے اسے اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، گائے کی تو اس سے بھی زیادہ، اور اونٹ کی اس سے بھی زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ تو قریش نے آپس میں یہ بات کی کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ سجدے میں جائیں گے اوجڑی ڈالیں گے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجڑی کو لایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کے سر مبارک کے اوپر اس اوجڑی کو ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں بچا پاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور ان سب پر بددعا کی اور کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش والوں کو پکڑ لے، اور ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا نام لے کر ان پر بددعا کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ ان 7 کو یہ 7 کے ساتھ وہاں پر مارے گئے۔ تو عقبہ بن معیط اتنا خبیث آدمی تھا۔ اسی طرح اور ایک شخص ہے امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتا تھا، لعنت بھیجتا تھا۔ اسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر لعن طعن کرنے والے اور برائی کرنے والے کی تباہی ہو۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص جو علانیہ گالی بکتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یعنی کھلم کھلتا۔ کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جو کھلم کھلا گالی دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، تو اسے ہمزہ کہا گیا۔ اور جو لمزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے گالی دیتا ہے اور برائی کرتا ہے۔ تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر برائی کرنے والے اور ہر لعن طعن کرنے والے پر ملامت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ تو یہ امیہ بن خلف ہے۔ امیہ بن خلف کا ایک بھائی ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ ابی بن خلف یہ عقبہ بن معیط کا دوست تھا۔ عقبہ بن معیط کی عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر سے لوٹتا تھا تو سب کو دعوت دیتا تھا، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طعام کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے، شہادت کا اقرار نہیں کرتے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عقبہ بن معیط نے ضد کی اور پھر شہادت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو اس نے مان لیا ہے، تو عقبہ کو ڈانٹنے لگا اور اسے جو ہے برا بھلا کہا کہ تو اپنے دین کو بدل دیا۔ تو عقبہ بن معیط نے کہا کہ انہوں نے کھانا کھانے سے منع کیا، مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھائے ہوئے چلے جائے، اس لیے میں نے شہادت کا اقرار کر دیا۔ تو ابی بن خلف کہتا ہے کہ اگر تو میرا دوست ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا کر تھوک دینا۔ اللہ، تو یہ اس طرح کے لوگ تھے اور اس طرح کا سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، اور آخر عقبہ نے اس طرح ہی کیا، جا کے اپنی دوستی کو نبھانے کی خاطر اسی طرح اس نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کی۔
اور خود ابی بن خلف، اس کا یہ کیا معمول تھا کہ ہڈیاں جو رہتی تھی، بوسیدہ جو ہڈیاں، اسے توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پھونکتا تھا۔ تو اس طرح کا سلوک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی اپنے مشن سے دور نہیں ہٹتے تھے، ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تاکہ اسلام پر وہ اسلام کو قبول کرے اور جہنم سے بچ جائے۔